چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی ہیں, ڈھول پہ ہاتھ پیٹ رہی ہیں, دف بجا رہی ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں, اور مدینے کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہی ہیں. آج اللہ کے نبی مکے سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں. آج دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ کی سواری کس کے گھر پر رکے گی. دیکھیں آج اونٹنی کس کے گھر پر رکے گی. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گاتے ہوئے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. آج اللہ کا شکر ادا جتنا بھی کروں کم ہے. 14ویں رات کا چاند آج مکے سے چمکتا ہوا مدینے میں تشریف لایا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, فاران کی چوٹیوں سے آج بدر کامل چمکا ہے. آج 14ویں کا چاند چمکا ہے. آج محمد رسول اللہ مکے سے مدینہ تشریف لائے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں. جب سواری قریب آتی ہے اور ان بچیوں کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی 5-5, 6-6 سال کی بچیاں محمد رسول اللہ کو دیکھتی ہیں تو ان کی زبان سے ایک جملہ نکلنے لگتا ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. صرف اتنا سا جملہ کہہ دیا ان بچیوں نے. 6 سال کی 5 سال کی لڑکیوں کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, کل کا علم بھی رکھتے ہیں, کل کیا ہوگا یہ بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس آتے ہیں اور ان بچیوں سے کہتے ہیں آئے بچیوں یہ جملہ پڑھنا چھوڑ دو, یہ بولنا چھوڑ دو کہ محمد کل کی بات بھی جانتے ہیں. ہمارے درمیان ایک ایسے نبی آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں. دعی ہذہ الکلمات, ان کلمات کو چھوڑ دو. تم وہی جملے پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہی ادا کرو, یہی پڑھو. یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, تمہارے ساتھ کیا ہوگا. مجھے کل کا علم نہیں کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا یا کل زندہ نہیں بھی رہوں گا. مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں ہے. میں تندرست بھی رہوں گا یا بیمار ہو جاؤں گا, مجھے اس بات کا بھی علم نہیں ہے. آپ نے ان بچیوں کو یہ جملے ادا کرنے سے روک دیا. قرآن نے بھی منع کیا, نبی نے بھی منع کیا. اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دین توحید ہے, کیونکہ توحید صرف اسلام کے اندر ملے گی, شرک نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین تلاش کیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ قبول نہیں کیا جائے گا, وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا, اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی دین نوح لے کر گئے, یہی دین ابراہیم لے کر آئے, یہی دین موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے. اسی لیے دنیا میں جتنے بھی نبی آئے, دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے, سب کا ایک ہی کلمہ بھی تھا, ایک ہی مول منتر تھا سب کا. چونکہ یہ دین سب کا, دھرم سب کا, مذہب سب کا, اس لیے کلمہ بھی یہ جو پڑھا گیا ہے, جو مول منتر ہے, وہ سب کا ایک ہے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ. قرآن کتنے صاف لفظوں میں اعلان کر رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے, آپ دنیا والوں میں کہہ دیجئے, آپ یہودیوں سے کہہ دیجئے, عیسائیوں سے کہہ دیجئے, آپ ان لوگوں میں اعلان کر دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے, جو اہل کتاب ہیں, آپ ان سے فرما دیجئے اے یہودیوں, اے عیسائیوں, اے وہ لوگوں جن کو آسمانی کتابیں دی گئی ہیں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. جو کلمہ میرا بھی ہے وہی آپ کا بھی ہے, جو منتر میرا ہے وہ آپ کا بھی ہے.
جو مول منتر آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے, جو کلمہ آپ کا ہے وہ میرا بھی ہے. آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یہ قرآن دعوت دے رہا ہے. جب تمہارا بھی وہی کلمہ میرا بھی وہی کلمہ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے, اختلاف کس بات کا ہے؟ نوح اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, نوح رسول اللہ. موسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, موسیٰ رسول اللہ. عیسیٰ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا تھا, لا الہ الا اللہ, عیسیٰ رسول اللہ. اور جب محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ, نوح کا وہی کلمہ, موسیٰ کا وہی کلمہ, عیسیٰ کا وہی کلمہ, محمد رسول اللہ کا وہی کلمہ. اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف, آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو تمہارے اور ہمارے درمیان برابر ہے, وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی ہے. کلمے کا پہلا جز کبھی نہیں بدلا گیا. لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں اس وقت سے ہے جب سے پیغمبروں نبیوں کے آنے کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہوا ہے. لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا. نبیوں کے حساب سے دوسرا جملہ چینج ہوتا گیا. نوح آئے تو نوح رسول اللہ, موسیٰ آئے تو موسیٰ رسول اللہ, عیسیٰ آئے تو عیسیٰ رسول اللہ, محمد آئے تو محمد رسول اللہ. لیکن لا الہ الا اللہ کبھی نہیں بدلا گیا. اس لیے کہا گیا ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے, اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہی تو اس کلمے کا منتر کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. یہی تو اس کا مطلب ہے. عبادت کے لائق اللہ ہے. اللہ نعبد الا اللہ. آئے یہودیوں, تمہارا بھی یہی کلمہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اے عیسائیوں, تم بھی اس بات کو مانتے ہو کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. یہی تو اسلام ہے. اور یہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے بھی پیغمبر, جتنے بھی نبی, جتنے بھی رسول اس دنیا میں آئے, اسی اسلام کی دعوت دیتے رہے. اور آج بھی یہی کلمہ کسی نہ کسی شکل میں آج بھی موجود ہے. تورات میں آپ دیکھ لیجئے, there is no God, but God is one. یہ تورات میں لکھا ہے. بائبل میں پڑھ لیجئے, there is no God, but God is only one without second. There is no God, but God is one. یہ یہودیوں کا کلمہ ہے, کوئی خدا نہیں, خدا صرف ایک ہے. عیسائیوں کا کلمہ کیا ہے؟ There is no God, کوئی خدا نہیں, but God is only one, صرف ایک ہے, without second, دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا, دوسرے کے بغیر. ہندو دھرم کے اندر بھی یہی کلمہ ہے. پرانی تقریریں آپ ہماری اٹھا کر سن لیجئے گا, یوٹیوب پر پڑی ہوں گی. ایکم برہما دتیے ناستے نے ناستے کنچن. ایکم برہما, ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے. اس برہنڈ کا بنانے والا ایک ہی ہے. اس دنیا کا خالق ایک ہی ہے. دتیے ناستے, دوسرا نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. نا قطعی نہیں ہے. کنچن, ذرا سا بھی نہیں ہے. اس دنیا کا, اس برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار, کریٹر آف یونیورس, خالق کائنات صرف ایک ہی ہے, دوسرا نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں, ہرگز نہیں, ذرا سا بھی نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں. وحدہ, وہ اکیلا ہے, تنہ تنہا ہے. لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں, اس کا کوئی ساجھی نہیں. آج بھی یہ مول منتر اپنی جگہ پر موجود ہے, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا.
اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دین توحید ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ توحید پر تو سن چکے ہو، ہم زیادہ نہیں آپ کو یہ درس دیں گے، کیونکہ پوری تقریر آپ نے توحید اور توحید کی خوبیوں پر سید معراج ربانی حفظہ اللہ سے آپ سن چکے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن بس اتنا بتاتا ہوں کہ اسلام کی بہت سی خوبیاں ہیں جو دوسرے مذہب کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، وہ اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام دین توحید ہے۔ دیکھیے، توحید ہندو دھرم میں بھی ہے، توحید عیسائیوں میں بھی ہے، توحید یہودیوں میں بھی ہے، اور توحید اسلام میں بھی ہے۔ پھر آپ کہیں گے پھر خصوصیت کیا رہی؟ جب سب میں توحید ہے اور اسلام میں بھی ہے تو اس کو خصوصیت میں آپ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر توحید ہے، لیکن توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی ہے، اور اسلام کے اندر صرف توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اب دیکھیے ہندو دھرم کے اندر کتنی بڑی توحید ہے۔ ابھی منتر پڑھا میں نے، ایکم برہما دوتیہ ناستے ناستے کنچن، ترجمہ بھی سنا دیا۔ اب یجروید کا ایک منتر دیکھیے، اس سے بڑی توحید کہاں ہوگی؟ یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری رشا، یچتیو یو پمم، اس سے مانگو، یو مانی اس میں اشارہ بعید کے لیے، وہ، یا چتی مانگو، یو اس سے، اور دو بار یو آ رہا ہے، یا چتی یو پم، بہت بڑا دل پہ پتھر رکھ کر آج 2-4 منتر پڑھ رہا ہوں۔ ہائی کورٹ کا ڈائریکشن ہونے کے باوجود بھی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی پڑھ دے رہا ہوں۔ یا چتی یو پم، مانگو اس سے، وہی تو ہے پم، سب کچھ دینے والا، جھولیاں بھرنے والا، نوازنے والا، عطا کرنے والا۔ یچتیو یو پم، اس سے مانگو، وہی ہے جھولیاں بھرنے والا، نوازنے والا، دینے والا۔ نستسما دیوی شوری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی بھی دیوی شو، دیوی دیوتا تمہیں، ری رشا کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کتنی بڑی توحید ہے۔ اس سے مانگو، وہی ہے دامن بھرنے والا، وہی ہے جھولی بھرنے والا، وہی عطا کرنے والا، وہی ہے نوازنے والا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے دیوی دیوتا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کتنی بڑی توحید ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو دھرم دین توحید نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی ہندو دھرم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، ہر ایک کو خوش کرو، اور ایک دیوی کو، ایک دیوتا کو ایک دن میں پرسن کرو، ایک دن میں خوش کرو۔ ایک دن میں صرف ایک دیوی یا ایک دیوتا خوش ہوگا۔ پڑھ لیجئے گا منوسمرتی، ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں بس ایک ہی کو خوش کر سکتے ہو، 2 کو نہیں۔ اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا ضروری ہے۔ آگے منوسمرتی میں لکھا ہے کہ یدی ایک بھی اپرسن رہ گیا، اگر آپ کے جیون میں ایک بھی ناخوش رہ گیا تو آپ کی زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، آپ کی زندگی بھر کی عبادت بیکار۔ اب ایک بات بتاؤ، عقل سے سوچنا ذرا، ایک دن میں ایک دیوی یا ایک دیوتا خوش ہو سکتا ہے، بس 2 نہیں، اور ہیں کتنے؟ 33 کروڑ۔ تو ایک دن میں جب ایک دیوتا خوش ہوگا یا ایک دیوی خوش ہوگی تو 33 کروڑ دیوی کو، دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کتنا دن چاہیے؟ 33 کروڑ۔ سیدھا سیدھا حساب ہے۔ کیا انسان کے پاس اتنا سمے ہے
کیا انسان اتنے دن تک جیوت رہ سکتا ہے 33 کروڑ دن تک کہ ہر ایک دن میں ایک دیوی اور ایک دیوتا کو خوش کرتا رہے؟ منوسمرتی آگے کہتی ہے اگر ایک بھی اپرسن رہ گیا، ایک بھی ناخوش رہ گیا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ یہ منش آج کا یہ انسان 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو کیسے خوش کر سکتا ہے جبکہ سب کے ناموں کی لسٹ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں، کون کون سے دیوی دیوتا ہیں، اس کو ابھی پتا بھی نہیں ہے۔ یہ شرک بھی موجود ہے وہاں۔ صبح پراتا کال میں اٹھو، اپنے ماں باپ کے پیر چھو اور ان کا آشیرواد لو۔ یہ پیر چھونے کا حکم بھی موجود ہے رامائن میں۔ تو اس لیے جس دھرم کے اندر دونوں باتیں ہوں، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہو کہ اسی کو پکارو، اسی سے مانگو، اس کے علاوہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، یہ دھرم دین توحید نہیں بن سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا بھی ہے۔ لکھا ہے دیئر از نو گاڈ بٹ گاڈ از اونلی ون، ایک ہی خدا ہے دوسرا نہیں۔ نو گاڈ، کوئی خدا نہیں سوائے ایک کے، وداؤٹ سیکنڈ، دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی ہے دوسرا نہیں، اور دوسری طرف وہی بائبل یہ کہتی ہے I will pray the Father, he shall give the another comforter، میں اپنے پتا سے، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے، وہ تمہیں دوسرا راستہ دکھانے والا دے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو باپ کہہ رہے ہیں I will pray the Father، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، میں اپنے باپ سے یہ پرے کروں گا، یعنی میں اپنے اللہ کو عیسیٰ علیہ السلام باپ بنا رہے ہیں بائبل کے آدھار پر۔ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ تو ایک طرف عیسیٰ اللہ کو اپنا باپ کہہ رہے ہوں اور یہ کہہ رہے ہوں کہ میں اپنے باپ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مارگ درشک دے، راستہ دکھانے والا دے۔ I will not talk much with you، اب میں تم سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، جب تک میں جاؤں گا نہیں اس دنیا کا شہزادہ آئے گا نہیں، میں جاؤں گا تب اس دنیا کا شہزادہ آئے گا۔ The prince of this world comes, his name will be Ahmad، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد نام لیا بائبل میں، جو آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی لفظ احمد کو قرآن نے ریکارڈ کر کے ویسے ہی بیان کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں لوگوں سے یہ کہتے تھے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، گڈ نیوز دیتا ہوں، شبھ سماچار سناتا ہوں ایک ایسے نبی کا جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ لیکن عیسیٰ کو اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں، اس لیے عیسائیت بھی دین توحید نہیں ہو سکتی ہے۔ اسلام دین توحید ہے، مسلمان شرک کرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن قرآن میں شرک نہیں ملے گا، حدیث میں شرک نہیں ملے گا۔ آپ تعجب کریں گے، دیکھ لیجئے جو ہندو دھرم میں کہا گیا اسی کو پکارو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں، کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا، اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ ایک جگہ قرآن یوں کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے بھی آستانوں پہ جا رہے ہو، یہ سارے کے سارے مل جائیں لن یخلقوا ذبابا، تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کلیئر کر دیا، منع کر دیا، قرآن میں شرک نہیں ملے گا۔ محمد رسول اللہ نے بھی
اپنی تعلیمات سے یہ ثابت کر دیا کہ شرک مجھے بھی پسند نہیں ہے، رسول کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ دنیا میں آنے والے جتنے بھی مہان پروش ہیں، تخیل کی شاہراہ پر سوار ہو کر تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا، تھوڑی دیر کے لیے، کیا آج ان مذاہب کے ماننے والوں نے اپنے درمیان آنے والے کسی پیغمبر کو، کسی رشی کو، کسی منی کو، کسی مہاپرش کو انسان رہنے دیا؟ انسانیت کے مقام سے نکال کر خدا کی کرسی پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ کسی بھی ناحیے سے آپ دیکھ لیجئے اور کسی بھی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ یہودیوں کو اٹھا لو، یہودیوں کے نبی موسیٰ بھی ہیں اور عزیر بھی ہیں، لیکن یہودیوں نے عزیر کو انسان ماننا چھوڑ دیا اور انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ عیسائیوں کو اٹھاؤ، عیسائیوں نے بھی اپنے درمیان آنے والے نبی حضرت عیسیٰ کو انسان نہیں رہنے دیا، سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ سکھوں میں چلے جائیے، سکھوں نے مہاویر جی کو، سکھوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ جائیے ٹیمپل پر، بہت دور نہیں، صرف دلی والے گردوارے میں چلے جائیے جو چاندنی چوک پر بنا ہوا ہے، اور گرو نانک کی مورتی کے نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان۔ گرو نانک ایک انسان تھے، گرو گرنتھ ایک بار میرے ہاتھ لگی اور میں پڑھ رہا تھا تو گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 320 پر میں دنگ رہ گیا، گرو نانک کا ایک واقعہ پڑھ کر، کہ ان کو پتا چلا کہ ایک مسلمان آدمی کے بہت کنجوس ہے، بہت کنجوس ہے، وہ کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، وہ کسی غریب کو کچھ نہیں دیتا ہے، مکھی چوس ہے، وہ چمڑی چلی جائے لیکن دمڑی نہ جائے، جان چلی جائے لیکن 1 روپیہ نہیں۔ گرو گرنتھ کے صفحہ نمبر 320 پر پڑھتے پڑھتے میں اس چیز کو غور سے پڑھنے لگا کہ گرو نانک کو جب پتا چلا کہ وہ اتنا کنجوس ہے تو اس کے پاس ایک سوئی لے کر پہنچ گئے، سوئی، کپڑا سلنے والی سوئی لے کر پہنچ گئے اور اس مسلمان سے کہا کہ یہ سوئی تم رکھ لو، یہ میری امانت ہے، میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں۔ اس مسلمان نے وہ سوئی ہاتھ میں لے لی اور کہا ٹھیک ہے، کب آؤ گے لینے؟ گرو نانک نے کہا کہ یہ سوئی تم مجھے کل قیامت کے دن دے دینا، حشر میں دے دینا، میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، تمہارا قرآن تمہاری حدیث کہتی ہے تو تم اپنے عقیدے کے مطابق جب قیامت کے دن اٹھو تو یہ سوئی مجھے دے دینا۔ تو وہ مسلمان چیختا ہے گرو نانک پر اور کہتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ سوئی میں قیامت کے دن لے کے آؤں گا؟ ارے قبر میں مجھے لٹا دیا جائے گا، میں تو خالی ہاتھ جاؤں گا، کچھ لے کے تھوڑی جاؤں گا، یہ سوئی میں تمہیں میدان محشر میں کیسے دے سکتا ہوں؟ تو گرو نانک نے اس سے کہا جب تو ایک چھوٹی سی سوئی لے کر نہیں جا سکتا میدان محشر میں، یہ سوئی تو مجھے دے کے یہ سوئی تو مجھے نہیں دے سکتا ہے، یہ سوئی بھی تو لے کر نہیں جا سکتا ہے، تو یہ زمین، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ مکان، یہ تیری دکان اور اتنی بڑی دولت، اتنا امیر، اتنا پیسے والا ہو کر بھی اب تو یہ بتا کہ یہ ساری دولت تو لے کر کیسے جائے گا؟ یہ پراپرٹی لے کر کیسے جائے گا؟ یہ دکانیں لے کر کیسے جائے گا؟ گرو نانک کی یہ بات اس مسلمان کو چپ گئی اور اس کو احساس ہوا اور گرو نانک کی بات مان کر اس نے صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں، ایک بات ہماری یہ ہمیشہ رہی ہے کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ اگر گرو نانک نے یہ اچھی بات دی ہے اور یہ اگر ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے تو اس بات کو ماننے میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن سکھوں نے گرو نانک کو آج انسان نہیں رہنے دیا، گرو نانک نے، ان کے ماننے والوں نے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔
سکھوں میں چلے جائیے گرو نانک کو بھگوان کا درجہ، جینیوں میں چلے جائیے انہوں نے مہاویر جی کو پرش مہان پرش سے ہٹا کر انہوں نے بھی بھگوان کا درجہ دے دیا، مہاویر بھگوان۔ بدھسٹوں میں چلے جائیے گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کو بدھ بھگوان ماننا شروع کر دیا۔ گوتم بدھ کی سب سے بڑی مورتی لمبنی میں نیپال میں موجود ہے، جائیے اور نیپال جب گھومنے جائیں تو لمبنی ضرور گھومیے۔ جاپان تک کے بدھسٹ نیپال گھومنے آتے ہیں اور گوتم بدھ کی مورتی پر ضرور جاتے ہیں۔ اس گوتم بدھ کی مورتی کے نیچے آج بھی لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان۔ بدھسٹوں نے گوتم بدھ کو بھگوان کا درجہ دے دیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں آ جائیے، کرشن جی ایک انسان تھے اور رام چندر جی بھی ایک انسان تھے، مہان پرش تھے، مریادہ پرشوتم تھے، ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہندو بھائیوں نے کرشن جی کو بھگوان کا درجہ دے دیا اور رام چندر جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا، انسانیت سے نکال دیا۔ دنیا کا کوئی دھرم اٹھا کر دیکھ لو آپ، کسی دھرم کے اندر آنے والا انسان نبی کی شکل میں، رسول کی شکل میں، اوتار کی شکل میں، رشی کی شکل میں، منی کی شکل میں آیا، ان لوگوں نے اس کو انسانیت کے درجے سے نکال کر بھگوان کے درجے پر، بھگوان کی کرسی پر بٹھا دیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، ہمارے درمیان آئے، قرآن نے بھی آپ کو بھگوان کا درجہ دینے سے انکار کر دیا، اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے کبھی اپنے آپ کو بھگوان کا درجہ نہیں دیا۔ قرآن کے الفاظ میں دیکھیے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ بشر کے ساتھ مثلکم بھی لگا ہے، اس نے سارے شکوک اور شبہات کو زائل کر دیا ہے۔ میں انسان ہی نہیں بلکہ تمہاری طرح کا انسان ہوں، تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارے دو کان میرے بھی دو کان، تمہاری دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم کھاتے پیتے ہو میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تمہاری شادیاں ہوتی ہیں میری بھی شادی ہوئی، تمہارے بیوی ہیں میری بھی بیویاں تھیں، تمہارے بچے میرے بھی بچے، تمہیں دکھ پہنچتا ہے مجھے بھی پہنچتا ہے، تمہیں خوشی پہنچتی ہے مجھے بھی خوشی پہنچتی ہے، خوشی اور غم جیسے تمہیں لائق ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے، تم بھی بشر میں بھی بشر، مثلکم بلکہ بالکل میں تمہاری طرح ہوں، اٹھنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں کھانے میں شادیوں میں بیاہ میں تمہاری طرح ہوں، ہاں لیکن مقام و مرتبے میں تم سے بہت بلند ہوں، مقام و مرتبے میں تم سے بہت اونچا ہوں، اس لیے اوحی الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ کی طرف سے جبرائیل آتے ہیں، میرے پاس قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، جبرائیل میرے پاس قرآن لے کر آتے ہیں، اس لیے اس قرآن کے نزول سے اور وحی کی وجہ سے میرا مقام اور میرا درجہ بہت بلند ہے، تم سے بہت اونچا ہے۔ تو یہ تو نبوت کا فرق ہے، انسان ہونے کے ناطے کوئی فرق نہیں ہے تم میں اور ہم میں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں سے یہی کہتے رہے۔ ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا، ابن ماجہ کے صفحات پر اس روایت کو دیکھا جا سکتا ہے، ایک دیہاتی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈر رہا ہے، کچھ کہنا چاہتا تھا اللہ کے نبی کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن روب دبدبا، کہاں نبی پیغمبر اور کہاں میری حیثیت، میں کیا گفتگو کروں، میں کیا بات کروں، تو وہ کچھ کہتا تھا لیکن کہہ نہیں پاتا تھا۔ اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، اس کے کاندھے پکڑتے ہیں، یہ دونوں کاندھے، مسکراتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں لا تخف، مت ڈرو، انی لست بملک، میں بادشاہ تھوڑی ہوں۔ ہے جملے دیکھیے اللہ کے رسول کے،
میں بادشاہ تھوڑی ہوں, کسی ملک کا حاکم نہیں ہوں. کیوں ڈر رہے ہو تم؟ جو بات کہنا چاہتے ہو کہو. انی لست بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرات تاکل القدید, میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی, جو سوکھے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی. میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں. جملوں پر غور کرو. انا ابن امرات تاکل القدید, مجھے بھی ایسی ماں نے جنا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. گوشت کے سوکھے ٹکڑے جانتے ہو نا, قربانی کی ہے نا, کتنے دن تک گوشت چلاؤ گے قربانی کا؟ میں نے تو سنا ہے کہ محرم تک چلتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ 2-3 مہینے تک چلتا ہو. اور ہم لوگوں کے یہاں تو فریج میں رکھنے کا رواج ہے, جو 2-4-5-6 دن بس اس میں جان رہتی ہے, اس کے بعد بیکار ہو جاتا ہے. یہاں میں نے ایک نیا طریقہ سیکھا ہے, دیکھا ہے. اسی گوشت کو آپ تیل میں تلتے رہیے تو وہ مہینوں چلتا ہے. دوسرے دن پھر تھوڑا کڑا ٹائٹ ضرور ہو جاتا ہے, لیکن دوسرے دن پھر تیل میں اس کو بھون دیجئے, پھر وہ صحیح. تیسرے دن پھر سے روزانہ تیل کے اندر بھونتے رہیے, اور پھر اس کو 1 سال تک بھی رکھ سکتے ہیں, وہ خراب نہیں ہوگا. یہ میں نے یہی مجھے پتا چلا ہے, معاف کیجئے گا, مجھے نہیں معلوم تھا کہ 2 مہینے اور 3 مہینے بھی چل جاتا ہے گوشت. پہلے تو بنگال میں مٹیا برج میں گیا تو پتا چلا کہ لوگ 6 مہینے 8 مہینے کھاتے ہیں, تو میں تعجب کرتا تھا کیسے کھاتے ہیں. تو وہ بھی ان رکھنے کا طریقہ ہے ان کے پاس. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی. قدید, عربی زبان میں قدید اس گوشت کو کہتے ہیں جیسے اونٹ نہر کیا, 4 کلو 5 کلو کا ایک ٹکڑا کاٹ لیا گیا, کوئی لے کے آیا, اب گھر میں رکھ دیا, اس کو نمک لگا کر سالٹ لگا کر اس کو دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا, خشک کر لیا جاتا تھا اور اس کو رکھ دیا جاتا تھا. اب یہ گوشت مہینوں چلتا تھا. جب ضرورت پڑی تھوڑا سا کاٹ لیا اور پکا لیا, پھر 15-20 دن کے بعد پھر ضرورت پڑی پھر کاٹ لیا اور پکا لیا. جس گوشت کو نمک میں ڈال کر دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا, عرب کے لوگ اس گوشت کو قدید کہتے تھے. قدید جو بالکل سوکھ جاتا تھا, خشک لکڑی کی طرح ٹائٹ ہو جاتا تھا, اس کو قدید کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے ساتھی بولو کیا بولتے ہو, میں کسی ملک کا بادشاہ تھوڑی ہوں, میں بھی ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جس کو تازہ گوشت بھی کھانے کو نہیں ملتا تھا. وہ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی, وہ خشک گوشت کھاتی تھی. مجھے ایسی ماں نے پیدا کیا ہے. میں بھی بہت غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں جس کو تازہ گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا, مجھے اس ماں نے پیدا کیا ہے. تم کیوں ڈرتے ہو, اپنی بات کہو. تب اس دیہاتی نے اپنی بات اللہ کے نبی کے سامنے رکھی ہے. غور کرو, میں ایسی ماں کا بیٹا ہوں. آپ نے اپنے آپ کو ایک عورت کا بیٹا کہا ہے, انسان کہا ہے. تو اللہ کے رسول ایک ایسی شخصیت ہیں جس کو صرف انسان مانا جاتا ہے. اب ہمارے بہت سے مسلمان کوشش کر رہے ہیں نبی اکرم کو انسانیت کے درجے سے نکالنے کی. نہیں, انسان نہیں تھے, اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا. انسانیت سے نکالنا چاہتے ہیں, یاد رکھیے گا, صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس مذہب کے اندر آنے والا نبی پہلے بھی انسان تھا, آج بھی انسان ہے, اور قیامت کی صبح تک اس کو انسان ہی کہا جائے گا. بھگوان کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. عبادت ہوگی صرف اللہ کی, اور طریقہ مانا جائے گا محمد الرسول اللہ کا. محمد کی عبادت نہیں ہوگی, محمد الرسول اللہ کا اصول مانا جائے گا, طریقہ مانا جائے گا. نماز پڑھی تو جائے گی اللہ کے لیے, لیکن نماز پڑھی جائے گی محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. یہ فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے آپ. ہم نبی اکرم کو مانتے ہیں معبود کی حیثیت سے نہیں, رسول کی حیثیت سے. ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں,
اور محمد رسولullah کو ہم مارگ درشک مانتے ہیں. اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے محمد رسولullah کو, اور محمد رسولullah نے بتایا ہے اپنی پوری امت کو. ہمیں عبادت تو اللہ کی کرنا ہے اور طریقہ محمد رسولullah کا ماننا ہے. تو رسالت کا صحیح تصور ہمیں پیش کیا ہے اسلام نے. تو اسلام دین توحید بھی ہے, اسلام دین رسالت بھی ہے. رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے, اور اسی لیے ویدوں میں بھی کہا گیا ہے کہ آخری نبی انسان ہوگا. ویداہامد پرش مہانیما دتو ورن تپس پرستات, صاف کہہ دیا گیا آخری نبی جو اس دنیا میں آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. ویداہامد احمد آئے گا, پرش انسان ہوگا, مہان امادتو اتنا بڑا مہان انسان ہوگا, پرش ہوگا, دت اس کے برابر کوئی دوسرا نہیں ہوگا. کلیئر کر دیا گیا ہے کہ آخری نبی انسان ہوگا. الحمدللہ ہم مسلمان محمد رسول اللہ کو انسان مانتے ہیں. آئیے تیسری خصوصیت کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تیسری خصوصیت یہ دی ہے اسلام کو کہ یہ دین عدل ہے, عدل اور انصاف. اسلام کے اندر عدل کا جو تصور ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا. ہم کو آپ کے جھارکھنڈ کی حالت تو نہیں معلوم, لیکن اتر پردیش کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. میں لکھنؤ کے جس علاقے میں رہتا ہوں, باقاعدہ منگل کے دن جب وہاں بھنڈارے ہوتے ہیں تو راستے بدل دیے جاتے ہیں گاڑیوں کے لیے اور موٹر سائیکلوں کے لیے کہ یہاں بھنڈارا چل رہا ہے, لہذا کوئی کار تو چھوڑیے موٹر سائیکل تک اس جگہ سے نہیں نکلے گی. ان کے راستے ڈیوائیڈ کر دیے جاتے ہیں منگل کے دن الگ. لیکن ہم مسلمانوں کو پورے سال نہیں, صرف عید اور بقرعید کے دن بھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ سڑک پر اور روڈ پر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. نماز کے لیے مسجدیں ہوتی ہیں, شفٹوں میں نماز پڑھیے, لیکن سڑک پر یاتایات کو اگر روکا گیا تو ہم دوسرے ڈھنگ سے نپٹنا بھی جانتے ہیں. یہ سب راجنیتی میں ہوتا ہے. افسوس اس بات کا نہیں ہے, افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک دھرم کا چولا اوڑھ کر, دھرم کا لبادہ اوڑھ کر, دھرم کا لباس پہن کر اور دھرم کے نام پر بنا ہوا وہ آدمی اس بات کو کہتا ہے, تب تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کس دھرم کا پرچار کر رہے ہیں. ہمارے دھرم کا اصول سنیے, ہمارے مذہب کا اصول سنیے. ہمارا مذہب عدل و انصاف کے لیے کتنا سخت قانون بناتا ہے. کہتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. آئے مسلمانوں, تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو. کسی بھی مذہب کا ہو, کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو, اگر وہ حق پر ہے تو اسی کے فیور میں بات کرنا, اسی کے بارے میں بولنا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو سچا ہو اسی کے بارے میں بات کرنا. ابھی ایک ہندو کا ایک مسلمان کا جھگڑا میرے پاس آ جائے, ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جرجیس یہ مت دیکھنا کہ یہ مسلمان ہے, اس کے خلاف ہم فیصلہ نہیں کریں گے. یہ دیکھنا ان دونوں میں سچا کون ہے, ان دونوں میں حق پر کون ہے, ان دونوں میں دلائل کے اعتبار سے مضبوط کون ہے. فیصلہ تم اس کے حق میں کرنا جو عدل پا رہا ہو, جو اس کا مستحق ہو. اسلام کی تاریخیں بھری پڑی ہیں. حضرت علی خلیفہ ہے, خلیفہ حضرت علی خلیفہ ہے, خلیفہ مالک ہیں اپنے شہر کے. غور کیجئے گا, حضرت علی کا ہی بنایا ہوا قاضی ہے جس کا نام ہے قاضی شریح. قاضی شریح کو قاضی بنانے والی ہستی خود حضرت علی کی. انصاف کا تقاضا دیکھیے, حضرت علی کی نظر ایک یہودی کے اوپر پڑتی ہے.
کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی کے پاس جو زرہ ہے، زرہ، یہ تو میری زرہ ہے، میری زرہ کھو گئی تھی، اس کو کیسے مل گئی؟ زرہ جو ہوتی تھی لوہے کی زرہ ہوتی ہے، جنگ کے موقع پر اس کو پہن لیا جاتا تھا تاکہ دشمن جب تیر پھینکے تو وہ تیر جسم پر نہ لگے، اس زرہ پہ آ کے لگ جائے، تو وہ لوہے کی زرہ ہوتی تھی جس سے سینہ زخمی نہیں ہوتا تھا، لوگ اوپر سے پہن لیا کرتے تھے لوہے کی اس زرہ کو۔ تو حضرت علی نے اس یہودی کے ہاتھ میں زرہ دیکھی، اس یہودی سے کہا، اے یہودی، یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ اس یہودی نے کہا، اے علی، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ اچھا غور کرو، جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو اور اس کے منہ پر آپ اچانک کہہ دیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کو کتنا غصہ آئے گا؟ آپ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ اس یہودی نے کہا، علی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا، اس زرہ کو میرے بیٹے پہچانتے ہیں، میرا غلام پہچانتا ہے۔ اس یہودی نے کہا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے۔ حضرت علی نے کہا، نہیں دو گے؟ اس یہودی نے کہا، نہیں دوں گا۔ حضرت علی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں عدالت سے لے لوں گا، میں کورٹ میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا۔ حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن اس کے باوجود چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور لوگ اس یہودی سے زرہ چھین کر حضرت علی کو دیتے اور اس یہودی سے کہتے، کمینے، تو علی کو جھوٹا کہہ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ خلیفہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، امیر المومنین کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ لیکن حضرت علی نے کسی کو نہیں اکسایا، کہا میں عدالت سے زرہ لے لوں گا، مقدمہ تیرے خلاف دائر کروں گا، کیونکہ میرے پاس گواہ ہے، میرا بیٹا اس زرہ کو پہچانتا ہے، میرا غلام اس زرہ کو پہچانتا ہے، لہذا یہ زرہ تو میری ہے، عدالت سے مجھے مل جائے گی۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا اس یہودی کے خلاف کہ اس یہودی کے پاس میری زرہ ہے، وہ یہودی میری زرہ نہیں دے رہا ہے۔ نوٹس پہنچ گیا یہودی کے پاس، آؤ۔ یہودی کٹگرے میں کھڑا ہے۔ قاضی شرح نے حضرت علی سے کہا ہے کہ مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ نے کیا ہے، آپ بتائیے آپ کی پرابلم کیا ہے۔ حضرت علی نے کہا، قاضی صاحب، اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے جو اب بھی وہ لے کر آیا ہے، اسی زرہ کے بارے میں میری بحث ہے، یہ زرہ میری ہے، لیکن یہ میری زرہ دینے سے انکار کر رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زرہ دے دے۔ اب حضرت قاضی شرح نے اس یہودی سے کہا، اے یہودی، تم اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے جج کے سامنے بھی کتنی مشکلیں ہوتی ہیں۔ اے یہودی، تم اپنے صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے اس بھری کوٹ میں، بھری عدالت میں پھر کہا، قاضی صاحب، امیر المومنین جھوٹ بول رہے ہیں، یہ حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، میری زرہ کو اپنی زرہ بتا رہے ہیں، یہ زرہ میری ہے، ان کی نہیں ہے۔ اب قاضی نے فیصلہ کیا کیا دیکھیے آپ، حضرت علی کو زرہ نہیں دے دی، حضرت علی سے کہا، اے علی، تم کہتے ہو یہ میری زرہ ہے، یہودی کہہ رہا ہے یہ میری زرہ ہے، دعویٰ تم نے کیا ہے کہ یہ زرہ میری ہے، اس لیے ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا، ثبوت تمہیں پیش کرنا پڑے گا کہ یہ زرہ تمہاری ہے، لہذا اپنے زرہ ہونے کی گواہی کے لیے کوئی گواہ پیش کرو۔ حضرت علی نے جھٹ سے اپنے بیٹے کو کھڑا کر دیا اور بیٹے نے گواہی دی، قاضی صاحب، میں حضرت علی کا بیٹا حسن ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی کے پاس جو زرہ ہے یہ میرے ابو کی زرہ ہے، یہ حضرت علی کی زرہ ہے، یہ میرے باپ کی زرہ ہے۔ قاضی شرح نے جب حسن کی یہ گواہی سنی تو حضرت علی کو دیکھتے ہوئے فوراً ٹوک دیا اور کہا، امیر المومنین ہوں گے آپ اپنے گھر کے، آپ خلیفہ ہوں گے اس عدالت کے باہر، لیکن آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ کورٹ ہے، یہ عدالت ہے، اور شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔
آپ کی گواہی آپ کا بیٹا دے رہا ہے، شریعت کی روشنی میں آپ کی گواہی آپ کا بیٹا نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ بیٹے اکثر باپ کے فیور میں بولتے ہیں، لہذا بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اے علی، آپ کی بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی، کوئی دوسرا گواہ لے کر آؤ۔ بھری عدالت میں اور سن لے وہ لوگ جو آج مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں، ہر جگہ جو ہندو مسلم کا راگ الاپتے ہیں، وہ دیکھ لیں اسلامی حکومت موجود ہے لیکن حضرت علی کے گواہ کی گواہی نہیں مانی جا رہی ہے۔ یہاں تو سارے اپنے شعبے بٹھا دیے گئے ہیں، شطرنج کی چال پہ سارے پتے اپنے پھینک دیے گئے ہیں۔ انصاف ملے تو کہاں سے ملے؟ پورا زخم تو ہمارا تم نے چھلی کر دیا ہے، اب مرہم رکھو گے تو کہاں رکھو گے؟ میرے بھائیوں، اب زخم تلاش کر رہے ہو، پورا جسم تو ہمارا چھلی ہے۔ حضرت علی نے کہا قاضی صاحب میرے پاس دوسرا گواہ بھی موجود ہے، انہوں نے اپنے غلام کو پیش کر دیا۔ حضرت علی کے غلام قمبر نے گواہی دی، قاضی صاحب میں علی کا غلام ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرا میرے مالک کی ہے، حضرت علی کی ہے۔ قاضی شریح نے ٹوکتے ہوئے کہا کہ تم امیر المومنین کے غلام ہو؟ کہا شریعت میں مالک کی گواہی غلام اگر دیتا ہے تو غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام اپنے مالک کے ہی فیور میں بولے گا، وہ اپنے مالک کے خلاف نہیں بول سکتا، کیونکہ اس کو اپنے مالک کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے شریعت مالک کے حق میں غلام کی گواہی نہیں مانتی ہے، لہذا تمہاری گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی، کوئی اور گواہ پیش کرو۔ حضرت علی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں کورٹ میں اور کہتے ہیں قاضی صاحب اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، بس یہی دونوں گواہ تھے، میرا بیٹا یا میرا غلام، اس کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے اب میں گواہی پیش نہیں کر سکتا۔ فوراً آن اسپاٹ وہیں پر قاضی شریح فیصلہ سناتے ہیں اور فیصلہ سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی اپنے ثبوت میں صحیح دلیلیں نہیں دے سکے، سچے گواہ پیش نہیں کر سکے، جو گواہ پیش کیے تھے ان کی گواہی معتبر نہیں، اس لیے اس زرا کا مالک یہودی کو بنایا جا رہا ہے، یہ زرا یہودی کی ہے، یہودی زرا کا مالک ہے۔ کورٹ سے، عدالت سے فیصلہ جو سنایا جاتا ہے وہ حضرت علی کے خلاف سنایا جاتا ہے اور اس یہودی کو زرا دی جاتی ہے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا۔ اور یاد رکھیے گا، غور سے سنیے گا، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا اتنا ہی زیادہ امن اور شانتی ہوگی۔ جس ملک میں جتنی بے انصافی ہوگی، جتنا ظلم ہوگا، عدل کا مرڈر ہوگا، عدل کو کچلا جائے گا، انصاف کو اور عدل کو پیروں سے روندا جائے گا، اس ملک کے اندر اتنی ہی اشانتی ہوگی، اتنے ہی دنگے ہوں گے، اتنے ہی فساد ہوں گے، اتنے ہی جھگڑے ہوں گے۔ اگر جھگڑوں کو روکنا چاہتے ہو تو عدل کا قائم کرو، اور یہی بات ستیہ اور اہنسا کے اندر مہاتما گاندھی جی نے کہی تھی۔ مہاتما گاندھی جی نے کی کتاب ہے ستیہ اور اہنسا، اس کتاب کے اندر آج بھی عبارت لکھی ہوئی ہے کہ اگر اس دیش کو خون و خرابے سے بچانا چاہتے ہو، اس دیش میں امن، شانتی اور سکون پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ بھارت میں پیس ہو، بھارت میں امن ہو، بھارت میں سکون ہو، بھارت میں شانتی ہو، تو تمہیں اس بھارت کے اندر حضرت عمر فاروق جیسا انصاف، ان جیسا نیائے، ان جیسا عدل تمہیں قائم کرنا ہوگا۔ حضرت عمر کا نام لیا ہے مہاتما گاندھی جی نے، جو ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اس ملک کے اندر حضرت عمر جیسا عدل، عمر جیسا انصاف قائم کرنا ہوگا۔ یعنی عمر جیسا انصاف جب تک قائم نہیں ہوگا تب تک عدل نہیں ہوگا، اور عدل نہیں ہوگا تب تک امن نہیں ہوگا۔
امن تبھی ہوگا جب عدل ہوگا. آج جتنی بھی ہمارے اس بھارت میں آج جھگڑے ہیں، فساد ہیں، آج جتنی بھی اشانتی ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ہی ظلم ہے، زیادتی ہے، عدل کا مڈر ہے، عدل کو پیروں سے روندا جا رہا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ بھارت میں امن ہو، سکون ہو، تو ہم سب کو عدل سے کام لینا پڑے گا. جیسا کہ قاضی شرح نے حضرت علی کے خلاف فیصلہ سنا دی. یہی حضرت علی تھے. ایک یہودی آیا اور سنتے جاؤ اے نوجوانوں، رشک کرو گے رشک. ایک یہودی آتا ہے، اے علی امیر المومنین، میں مجرم ہوں، میں نے یہ جرم کیا ہے. قبول کر لیا اس نے اپنے جرم کو. وہ ایسا جرم تھا جس جرم کی سزا تھی 10 کوڑے. کتنی سزا تھی اس کی؟ 10 کوڑے. حضرت علی نے کہا اب گواہ کی ضرورت ہی نہیں، جب مجرم نے اپنے جرم کو خود قبول کر لیا ہے، لہذا اے یہودی تم ادھر کھڑے ہو جاؤ، چلو. اور اپنے غلام قمبر سے کہا حضرت علی نے، اس کو 10 کوڑے مارو. کس کو؟ یہودی کو. کوڑے کون مار رہا ہے؟ حضرت علی کا غلام قمبر. 10 کوڑے اس کو مارو. قمبر نے کوڑا اٹھایا اور اس یہودی کو مارنا شروع کر دیا. پہلا کوڑا پڑا، دوسرا پڑا، تیسرا پڑا، چوتھا پڑا، 5واں پڑا، چھٹا پڑا، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں. جب اس قمبر نے 10 کوڑے اس یہودی کو مار دیے، لیکن کوڑے مارتے مارتے حضرت علی کا غلام قمبر کنفیوز ہو گیا. اس کو شک ہو گیا کہ میں نے یہودی کو 10 کوڑے مارے یا 9. وہ 10 مار چکا تھا، 10 کوڑے مار چکا تھا، لیکن 10 کوڑے مارنے کے بعد کنفیوز ہو گیا ہے میں نے 9 مارے کہ 10 مارے، بھول گیا. تو اس نے سوچا کہ شاید 9 ہی مارے ہوں گے، اٹھایا اور 1 کوڑا اور مار دیا. اب کتنے کوڑے ہو گئے؟ 11. مارنا کتنا تھا؟ 10. 10 کوڑے مار چکا قمبر. 10 کوڑے مارنے کے بعد کنفیوز ہو گیا میں نے 10 مارے کہ 9 مارے. نہیں 9، شاید 9 ہی مارے. اٹھایا 1 اور جڑ دیا. یہودی نے کہا امیر المومنین میرے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کے غلام قمبر نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں، 1 کوڑا زیادہ مار دیا ہے. لکھے کوئی ایماندار میڈیا، اگر وہ کسی کی ہڈیوں پر نہیں پھلتا ہے تو، اگر وہ کسی کے تلوے نہیں چاٹتا ہے تو لکھے وہ انصاف کی بات، مقدمہ دائر ہوتا ہے. حضرت علی نے کہا قمبر تمہارے خلاف اس یہودی نے مقدمہ دائر کیا، ادھر آؤ. یہودی کیا بات؟ کہا آپ کے غلام نے مجھے 11 کوڑے مارے ہیں جبکہ اس جرم کی سزا 10 کوڑے تھی. حضرت علی نے کہا کیا کہتے ہو قمبر؟ قمبر نے کہا ہو سکتا ہے میں نے 10 مارا تھا لیکن میں بھول گیا، کنفیوز ہو گیا کہ 10 مارے کہ 9 مارے، تو میں نے 1 اور مار دیا، لیکن مجھے شک تھا کہ 9 مارے کہ 10، لیکن اب یہ کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بات صحیح ہو. یاد رکھیے گا جب کسی کو 2 مہینے 3 مہینے 10 مہینے کی سزا ہو جائے 1 سال کی، اور جیل میں اگر وہ ڈال دیا جائے تو قیدی اپنے دن بڑے غور سے گنتا ہے. آج 60 دن ہو گئے، 61 ہو گئے، 62 ہو گئے، 63 ہو گئے، 64 ہو گئے، وہ ایک ایک دن گنتا رہتا ہے، کبھی کبھی گھنٹے بھی گنتا رہتا ہے. جو لوگ جیل کی سلاخوں میں گئے ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ وہ دن بھی گنتے رہتے ہیں کہ میرے کتنے دن ہو گئے. اس کو سزا مل رہی تھی تو یہ گن رہا تھا، مارنے والا کنفیوز ہو گیا، لیکن جس کو کوڑے مار رہا تھا وہ گن رہا تھا کہ مجھے کتنے کوڑے پڑ رہے ہیں. 1 2. اس امام سے پوچھو بیچارے سے جو عید کی نماز پڑھاتا ہو، مقتدیوں کو کیا، مقتدیوں کو تو بس اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا پڑتا. اس امام سے پوچھو جس کو بیچارے کو 7 بار کرنا ہو،
کبھی کبھی انگلی پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر۔ اس سے پوچھو کہ 7 کی 8 نہ ہو جائیں یا 7 کی 6 نہ ہو جائیں، یا تو 10 کوڑے مارے، وہ گن رہا 1 2 3، اور جیسی 11واں لگا اس نے کہا امیر المومنین 11 کوڑے مارے۔ حضرت علی نے کہا قمبر کیا کہتے ہو؟ اعتراف کر لیا، ہو سکتا ہے 11 ہو گئے ہوں، مجھے شک تھا۔ کہا شک تھا، اس کو یقین ہے اور تمہیں شک ہے، تو یقین والے کی بات زیادہ مانی جائے گی، لہذا تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور اس یہودی سے کہا ادھر آؤ۔ کاش میڈیا بتاتی آج کے ان پولیٹیکل نیتاؤں کو کہ یہ انصاف تھا۔ حضرت علی نے اس یہودی کو کوڑا دیا اور کہا کہ یہودی اس نے 1 کوڑا تیرے جسم پر مارا ہے زیادہ، یہ کوڑا پکڑ اور جتنی زور سے اس نے تجھے کوڑا مارا تو بھی میرے غلام قمبر کو 1 کوڑا مار دے، مار۔ اور اس یہودی نے پورے مجمع کے سامنے حضرت علی کے اس غلام قمبر کو 1 کوڑا جڑا ہے، 1 کوڑا رسید کیا، 1 کوڑا مارا۔ پورے مجمع نے دیکھا، پورے سماج نے دیکھا، پوری سوسائٹی نے دیکھا۔ یہ اسلام کی خصوصیات ہے کہ وہ عدل سے کام لیتا ہے، وہ انصاف سے کام لیتا ہے۔ ہندو مسلم نہیں دیکھتا، یہودی عیسائی نہیں دیکھتا۔ آج مسلمانوں میں یہ چیز آ گئی وہ الگ بات ہے، لیکن اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ تم یہ سب چیزیں دیکھو۔ عدل کی بات کرو، انصاف کی بات کرو، جس کا حق ہو اس کو۔ ہم اور آپ کیا عدل کریں گے اور غیر مسلموں کے ساتھ کیا نیائے اور انصاف کریں گے؟ ان کے ساتھ ہم کیا عدل کریں گے؟ ہم اپنی اولاد کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی وراثت میں حق نہیں دے سکتے، ہم اپنی بہنوں کا حق نہیں دے سکتے۔ اس قوم سے کیا امید لگائی جائے کہ یہ غیر مسلموں کا حق ادا کرے گی، ان کے ساتھ انصاف کرے گی؟ جو قوم اپنی بیٹیوں کو 50,000 1 لاکھ کی گاڑی دے کر 2-3-4 لاکھ روپے کا جہیز دے کر اپنی زمین اور جائیداد اور وراثت سے محروم کر دیتی ہو، اپنی بیٹیوں اپنی بہنوں کا حق مار کے کھا جاتی ہو، اس قوم سے یہ امید نہیں لگائی جا سکتی ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ساتھ عدل کرے گا اور انصاف کرے گا۔ داڑھی رکھ لی لمبی، سعودی عرب کا رومال ڈال لیا، کیا میری بیٹی کی شادی ہے، کیا دے رہا، 4 ویلر دے رہا ہوں، حج کر کے آیا ہے، لمبی داڑھی رکھ لی، حاجی بن گیا، سعودیہ کا رومال گلے میں ڈالا، بیٹی کی شادی، کیا دے رہا ہوں؟ 4 ویلر دے رہا ہوں صاحب، 4 ویلر، اور منہ میں پان ہوگا تو کہے گا 4 ویلر دے رہا ہوں صاحب، 4 ویلر۔ 4 ویلر دینے کے بعد اب تو آزاد ہو گیا، اب وراثت سے محروم ہو جائے گی تیری بیٹی، ہیں؟ اپنی بیٹیوں کا حق مار کے کھانے والوں، اپنی بہنوں کا حق مار کے کھانے والوں، کیا تم سے امید لگائی جائے کہ غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرو گے؟ سوچیے صحیح۔ یہی قاضی شرح ہیں، ان کا بیٹا یہودی لڑکے سے لڑ لیا اور جھگڑ لیا۔ اب یہ گھر پہ آئے، باپ نے پوچھا قاضی صاحب نے بیٹے کچھ پریشان لگتے ہو؟ کہا ابو ایک یہودی بچے سے جھگڑا ہو گیا میرا، یہ بات تھی۔ کہا اچھا، تو کہا کہ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہا ہوں اس یہودی لڑکے کے لیے، اور آپ جج ہوں گے، آپ قاضی ہوں گے، آپ پہلے دیکھ لو قانونی داؤں پیچ، آپ دیکھ لو کیا میں مقدمہ جیت جاؤں گا؟ اگر میں مقدمہ جیت رہا ہوں تب تو مقدمہ دائر کروں، اور اگر مقدمہ نہیں جیتوں گا تو پھر میں مقدمہ دائر نہیں کروں گا۔ باپ نے تھوڑی دیر سوچا، سوچنے کے بعد کہا قاضی صاحب نے بیٹے تم تو 100% جیت رہے ہو، تمہیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ اس یہودی کو ذلیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کورٹ میں اس کو کھینچو، تم اس کے خلاف مقدمہ دائر کرو۔ بیٹے نے سوچا میرا باپ جج ہے، قانونی داؤں پہ جانتا ہے۔ بیٹے نے قاضی صاحب کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اپنے باپ کی عدالت میں۔ اس یہودی بچے کو نوٹس ملتا ہے، وہ بیچارہ یہودی بچہ ڈرتے ہوئے آتا ہے یہ سوچ کر کیا مجھے تو سزا ملے گی کیونکہ باپ اس کا یہودی قاضی ہے، اس کا باپ ہی جج ہے، اب تو مجھے سزا ملے گی۔ دونوں نے اپنے اپنے دلیلیں رکھی۔
قاضی صاحب نے آن اسپاٹ فیصلہ سنایا اور اس یہودی بچے کو حکم دیا کہ تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو. جتنی زور سے اس نے تمہیں 2-3 کوڑے مارے تم بھی میرے بیٹے کو کوڑے مارو. بھری عدالت میں سب کے سامنے اس یہودی بچے نے قاضی شریح کے بیٹے کو کوڑے لگائے. جب شام کو قاضی صاحب گھر میں آتے ہیں تو بیٹا اپنے باپ سے بات نہیں کر رہا ہے, اپنے ماں کے سینے سے لگ جاتا ہے, کہتا کہ میں اپنے باپ سے ناراض ہوں. ماں نے کہا بیٹے تمہارے باپ بہت سخت ہیں یہ میں جانتی ہوں, لیکن ناراض رہنے سے کیا فائدہ. ادھر باپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں قاضی شریح کے, وہ اپنے بیٹے کو پکڑ کے سینے سے لگانا چاہتے ہیں, لیکن بیٹا کہتا ہے کہ دور ہٹ جاؤ, میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا, بھرے مجمع میں تم نے آج مجھے ذلیل کر دیا ہے. قاضی شریح روتے ہوئے کہتے ہیں میرے بیٹے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, تو مجھے بڑا پیارا ہے, تو مجھے بڑا محبوب ہے, لیکن آج اس بات کی گواہی میں دیتا ہوں کہ میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں اس پر انصاف کرنا مجھے تجھ سے بھی زیادہ محبوب ہے, عدل کرنا اور انصاف سے کام لینا مجھے تجھ سے بھی زیادہ وہ پیارا ہے. میں آج تیری آنکھوں سے آنسو دیکھنا گوارا کر لوں گا اور تیری نفرت کو جھیلنا گوارا کر لوں گا, لیکن آج کی یہ نفرت اور آج کی یہ آنسو اس دن کے آنسوؤں سے بہتر ہوگا جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میرے بھائیوں قاضی شریح اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ سناتے ہیں اور یہودی بچے کو اپنے بیٹے کو کوڑا مارنے کا حکم دیتے ہیں. یہ عدل اور یہ انصاف صرف اسلام کی تعلیمات میں ہی ملے گا. اسلام کی تعلیمات میں اگر عدل ہے اور انصاف ہے آج بھی تو مجھے بتاؤ بھجن اونچی آواز میں گائے جا سکتے ہیں, جے شری رام کے نعرے اونچی آواز میں لگ سکتے ہیں, مندروں سے اونچی آواز میں بھجن کی اور کتھاؤں کی آوازیں آ سکتی ہیں, کتھائیں باہر روڈ پر بڑے آرام سے کی جا سکتی ہیں, تو پھر مسجدوں میں 2 منٹ کی اذان سے کون سی تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اگر انصاف ہے تو سب کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ اگر انصاف کرو تو سب کے ساتھ کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لاؤڈ اسپیکر سے زور سے آواز اذان دینے کے لیے اجازت دو, بالکل نہیں. میں کہتا ہوں کہ لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دو. چلو میں سب سے پہلے اس بات کا حقدار ہوں, آواز اٹھاتا ہوں کہ بند کر دو مائک, لیکن پھر یہ مائک ہر جگہ سے بند ہونا چاہیے, ہر جگہ سے آواز بند ہونا چاہیے. اگر سڑک پہ نماز پڑھنے پر تمہیں کوئی اعتراض ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, اسلام بھی نہیں کہتا کہ تم راستہ روک کر نماز پڑھو, ہم بھی اس کے خلاف ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف نمازوں ہی سے دقت ہے تو پھر بھنڈاروں سے کیوں نہیں ہے, پھر کانوڑیوں کی یاتراؤں سے کیوں نہیں ہے, پھر ان تمام چیزوں سے کیوں نہیں ہے؟ پھر تو یہ سارے کے سارے اعتراضات تو ہوں گے اور آوازیں تو اٹھائی جائیں گی. میرے بھائیوں اگر نماز پڑھنے پر پابندی لگا سکتے ہو لگاؤ, شوق سے لگاؤ, خوشی خوشی لگاؤ. ہم 2 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے, 3 مرتبہ میں نماز پڑھ لیں گے, لیکن یہ پابندی پھر آپ اپنے مذہبی لوگوں میں بھی لگاؤ, اپنے دھارمک لوگوں میں کے اوپر بھی لگاؤ. پھر یہ راستے جو وہ لوگ جام کرتے ہیں ان پر بھی لگاؤ. میرے بھائیوں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ یہ کہو کہ اگر سڑک پہ نماز پڑھی گئی تو ڈنڈوں سے تمہارا علاج کیا جائے گا, اور کانوڑیے اگر سڑک پر جائیں تو ہیلی کاپٹر سے ان کے اوپر پھولوں کی بارش کی جائے گی. یہ عدل نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. اور جس ملک کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوتا ہے اس ملک کے اندر شانتی بھی نہیں ہوتی ہے. شانتی کے لیے ضروری ہے کہ عدل ہو اور انصاف اور نیائے ہو, تبھی اس ملک کے اندر شانتی بھی ہوگی. تیسری چیز, چوتھی چیز کی طرف تھوڑا سا اور اشارہ, اسلام دین عدل ہے. تیسری چیز اسلام دین السہل ہے, بہت آسان دین ہے. سختی ہے اس کے اندر, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سختی نہیں ہے, سختی تو اتنی ہے کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے ہو. کتنی سختی ہے, کسی بھی کنڈیشن میں نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 لڑکیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا, کتنی خوشی ہے. آج بیٹا ہوا ہے, کتنی خوشی.
ادھر بیٹا ہوا خوشی میں آپ جھوم رہے ہیں, ادھر اذان کی آواز, چلو نماز پڑھنا. اتنی بڑی خوشی ملی ہے لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے ہو. 6 بیٹیوں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا, 12 سال کا ہوا, 15 سال کا ہوا, آج اس بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹیاں تو بچی, بیٹے کا انتقال, کتنا بڑا پہاڑ ٹوٹے گا آپ کے اوپر بتائیے آپ. اللہ نے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا اور 15 سال کا 20 سال کا ہوا تو بیٹے کا انتقال, وہ بیٹا مر گیا. کتنا افسوس ہوگا آپ کو, آپ رو رو کر آپ کا برا حال ہو جائے گا, غم سے نڈھال ہو جائیں گے. آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کے غم میں, اپنے بیٹے کے افسوس میں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ غم کا پہاڑ تمہارے اوپر ٹوٹا ہے لیکن نماز تمہارے اوپر بھی ہے. چلو اٹھو, چھوڑو رونا پیٹنا بند کرو اور مسجد میں جاؤ, نماز پڑھو. ہاں, آپ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تیرے اوپر جو مصیبت اور غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگ. اس مصیبت کے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہے. بیمار ہو تب بھی نماز پڑھنا ہے. ہاں سہولت ہے تھوڑی, کیا کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں ہو تو لیٹ کر پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, ہونٹ ہلا کر پڑھ لو, لیکن پڑھنا ہے. نلکی لگی ہوئی ہے پیشاب کی جگہ پر اور آپ کا پیشاب اسی تھیلی میں آ رہا ہے تو آپ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا. آپ کی اس مجبوری پر بھی, اس مجبوری میں بھی آپ کو پائپ نکال کر اپنی شرمگاہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ نلکی پڑی ہوئی ہے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں, وہ پیشاب اسی تھیلی میں جا رہا ہے. اور اس وقت اذان کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, تو آپ تھیلی پڑی رہنے دیجئے, نلکی پڑی رہنے دیجئے. اگر وضو بنا سکتے ہیں تو بنائیے, ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھیے. نماز اس حال میں بھی پڑھنا ہے. آپ کا آپریشن ہوا ہے, کسی خطرناک پائلس وغیرہ کا آپریشن ہوا ہے, لیٹرین کا راستہ آپ کا بند کر دیا گیا ہے, سائیڈ سے ایک راستہ بنا کر تھیلی ڈال دی گئی ہے, آپ لیٹرین کر رہے ہیں, وہ لیٹرین اس تھیلی میں جا رہی ہے, آپ ابھی دھل نہیں رہے. اس حال میں اگر آپ کا نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. آپ ناپاک نہیں مانے جائیں گے, آپ کو اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا ہے, پڑھنا ہے. بھلے ہی کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو. یہ مسجدوں میں بڑے کرسیاں رکھ دی جاتی ہیں آرام سے, ٹھاڑ صاحب ہیں سماج کے چودھری صاحب, کرسی پہ صاحب بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کرسی پہ. اللہ اکبر, کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ تب نماز پڑھ سکتے ہو جب آپ مسجد میں نمازیوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت آپ کے اندر نہ ہو. اگر آپ آسانی کے ساتھ صف میں زمین پر بیٹھ سکتے ہو اور بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کرسی پر نماز پڑھنا جائز نہیں. آپ چودھری صاحب بنے صاحب, مسجدوں میں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں, آ جاؤ نماز پڑھ لو. بڑی آسانی کے ساتھ اب لوگ کرسی بچھا لیتے ہیں, اب رکوع کرنا ہوا بیٹھ گئے. اگر یہ کام زمین پر بیٹھ کر بھی جھک کر ہو سکتا ہے تو اس کرسی پر تو نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر زمین پر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے میں تجھے تکلیف ہو تب تو کرسی پر بیٹھ سکتا, لیکن تو آسانی کے ساتھ اگر زمین پر بیٹھ کر صف میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ. کیوں؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں کرسی نہیں تھی کیا؟ کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں کرسی لے کر جایا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے؟ کرسی کا لفظ تو حدیث میں بھی آیا, کرسی کا لفظ تو قرآن میں بھی آیا, اور آیت الکرسی کے نام سے تو پوری ایک آیت ہی نازل ہوئی ہے.
वसिया कुर्सिय्युहु समावाति वल अर्ज़। कुरान में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद, हदीस में ये कुर्सी का लफ्ज मौजूद। इसका मतलब यह है कि सहाबा के जमाने में ये कुर्सियां मौजूद थी, लेकिन किसी सहाबी ने कुर्सी पर बैठकर नमाज नहीं पढ़ी है। मेरे भाइयों, जब आप जमीन पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं तो बैठकर पढ़िए। आप जब जमीन पर बैठने में भी आपको तकलीफ हो रही हो, तब आप कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। क्या क्या आज हमने उसूल और ज़ाब्ते बना लिए साहब, आराम देखा जा रहा, आराम। तो मैं बात इधर निकल गई, तो कह ये रहा था मेरे भाइयों कि इस्लाम के अंदर ये सहूलत है। अगर आप वुजू बनाने से बीमार पड़ रहे हैं तो आपको तयम्मुम की इजाजत है, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। सफर में जा रहे हैं तो पूरी मत पढ़िए, आप ज़ोहर की 2 रकात पढ़ लीजिए, असर में 2 पढ़ लीजिए, मगरिब में पूरी 3 पढ़ लीजिए, ईशा में 2 पढ़ लीजिए और 1 वितर पढ़ लीजिए। फजर में आप पूरी 4 पढ़ना पड़ेगी, 2 सुन्नत 2 फर्ज हो गया, लेकिन नमाज फिर भी पढ़ना है। ये दीनु सहल है, आसानी पैदा करता है ये इस्लाम, सख्ती नहीं है, किसी भी कीमत पर सख्ती नहीं। अब खड़े होने की ताकत नहीं है तो फिर भी कहो पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, नहीं। अगर नहीं है खड़े होकर पढ़ने की तो बैठ के पढ़ लो। अब बैठा भी नहीं जा रहा है तो कहा गया लेट के पढ़ लो। ये आसानी दी गई है इस्लाम के अंदर। अगर वुजू के पानी से बीमारी लायक हो सकती है, डर है कि हम और बीमार हो जाएंगे, तो जरूरत नहीं है कि वुजू बनाओ, तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो, लेकिन नमाज पढ़ो। सफर में हो तो 2 नमाजों को एक कर लो, ये आसानी दे दी गई है। ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ लो। अगर मस्जिद में आप चले गए और ज़ोहर के टाइम पहुंचे और बारिश होने लगी और आपको डर है कि ये बारिश लंबी होगी, तो ज़ोहर के साथ असर भी वहीं पढ़ा दी जाएगी और ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ लो। मगरिब में अगर आप पहुंचते हैं और आपको डर है कि बारिश रुकेगी नहीं, बहुत तेज बारिश हो रही है, तो मगरिब के साथ इशा भी वहीं जमात के साथ अदा कर लो और घर पे चले आओ। मगरिब और इशा एक साथ पढ़ी जा सकती है, ज़ोहर और असर एक साथ पढ़ी जा सकती है, लेकिन नमाज माफ नहीं है। आसानी तो है लेकिन माफी नहीं है। मेरे भाइयों, यहां से हम अंदाजा लगाएं कि दीन के अंदर कितनी आसानी है, दीन के अंदर कितनी सहूलत है। वो वाकया आपने 50 बार हमारी तकरीरों में कहीं ना कहीं सुना होगा कि इतनी आसानी कि एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, आए अल्लाह के नबी, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के रसूल, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर लिया। सोचिए, रोजे की हालत में मैं अपनी बीवी से मिल बैठा, रोजे की हालत में मुझसे जुर्म हो गया है, खता हो गई, गलती हो गई, मैं बीवी से मिल लिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा, फर्ज रोजा था वो, बीवी से मिल लियो, का कफारा अदा करो। का क्या है कफारा? आपने कहा एक गुलाम आजाद करो। उसने कहा अल्लाह के नबी, पूरी जिंदगी मुझे दूसरे की गुलामी करते हुए हो गई, मैं कहां से गुलाम खरीद कर लाऊं और आजाद करूं? मैं तो खुद गरीब आदमी हूं, मैं गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं रखता। आपने कहा फिर भी बचोगे नहीं, तुम्हारे लिए दूसरा ऑप्शन भी है। कहा क्या? फरमाया दूसरा ऑप्शन यह है, अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखो मुसलसल, पे दर पे, कंटिन्यू, शहरैनी मुतताबिऐन। कुरान में कहा गया ना, फसयाम शहरैनी मुतताबिऐन, 2 महीने के कंटिन्यू, रेगुलर, मुसलसल, पे दर पे ये रोजे रखो, कंटिन्यू, एक भी छोड़ नहीं सकते हो बीच में, 2 महीने के पूरे रोजे। ये रोजा तो आपका खराब हो ही गया, जिस रोजे में आप बीवी से मिले, इसको तो पूरा करना ही पड़ेगा। इस रोजे की कज़ा भी करना पड़ेगी और साथ में 60 रोजे और रखना पड़ेंगे। 2 महीने के, फस्याम शहरैनी मुतताबिऐन, 2 महीने के रोजे और रखना पड़ेंगे और कंटिन्यू रखना पड़ेंगे लगातार। आपने 55 रोजे रख लिए, 55। अब आपने सोचा थक गया हूं यार, चलो एक दिन आराम कर लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, 5 ही तो रह गए, बाद में रख लेंगे। एक रोजा आपने छोड़ दिया, 55 बेकार। एक छोड़ दिया, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। हां, बिला उज्र छोड़ा तो
اگر کوئی بیماری ہو گئی، عذر، بخار آ گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ نہیں اب تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، اگر کسی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہو تو چھوڑ سکتے ہو، جتنے ہو گئے اس کو مان لیا جائے گا، اور اس کے بعد جب تم صحیح ہو جاؤ تو جو باقی بچے وہ بعد میں پورا کر لو، اگر عذر کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہو تو۔ لیکن اگر ایسے ہی چھوڑ دیا، نہیں یار ایک دن سستا لیتے ہیں، 5 ہی تو رہ گئے، ایک روزہ چھوڑ دیتے بعد میں رکھ لیں گے، 5 ہی تو رہ گئے، جہاں ایک چھوڑا بلا عذر شرعی وہ جتنے رکھے سب بیکار، اب پھر سے رکھو 1 سے 60۔ سوچ لیا کتنی بڑی سزا ہے روزے کی حالت میں بیوی سے ملنے کی، ہاں؟ اور نوجوانوں میری بات کو سمجھنا، بیوی سے ملنے کی یہ سزا ہے، اور بیوی کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں کسی اور سے ملے تو کیا ہوگا؟ یہ تو اس کے ساتھ سزا ہے جس کے ساتھ تمہارا رشتہ ہے، جو تمہارے نکاح میں ہے، جو تمہارے لیے حلال ہے، یہ سزا اس کے ساتھ ہے۔ 60 روزے رکھو گے تم مسلسل پے در پہ، اور جس کے تعلق دوسری لڑکیوں کے ساتھ ہیں، اور اس نے روزے کی حالت میں اگر کسی دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کام کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ سوچئے گا ذرا، چونکہ ہمیں نہیں معلوم شریعت نے کیا متعین کیا ہے، لیکن سوچئے گا کہ بیوی کے ساتھ اگر ہم بستری کر لو تو یہ سزا، تو اگر روزے کی حالت میں زنا کر لو تو کیا سزا؟ میرے بھائیوں، اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی کتنے روزے رکھوں؟ آپ نے کہا 60۔ کہا یہ بھی طاقت نہیں ہے میرے اندر، میں کمزور آدمی ہوں، 60 روزے کہاں سے رکھ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول ایک روزے پر تو صبر نہیں ہوا، بیوی سے مل بیٹھا، آپ کہہ رہے ہیں 60 روزے رکھو، میں کہاں سے رکھوں گا، نہیں رکھ پاؤں گا 60 روزے۔ آپ نے کہا تو پھر ایک اور آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ تو 60 مسکینوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، 60 مسکینوں کو۔ یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، 60 کو ایک ساتھ بلا کر کھلا دو، کھلا دیا، جاؤ اپنی بیوی کے پاس، بیوی حلال۔ نہیں 60 کو کھلانے کی طاقت نہیں ہے، ایک ایک کر کے کھلا سکتے ہو تو ایک ایک کر کے کھلاؤ، 60 دن کھلانا پڑیں گے، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے تب تک آپ بیوی سے مل نہیں سکتے۔ 10 کر کے 6 دن کھلا دو، 6 کر کے 10 دن کھلا دو، 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، یا ایک ایک کر کے 60 دن میں 60 کو کھلا دو، لیکن جب تک 60 مسکین پورے ہو نہیں جائیں گے بیوی آپ کے اوپر حلال ہوگی نہیں۔ سر پکڑ لیا، 60 مسکین کہاں؟ کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں ہے میری حالت، میرا حال یہ ہے کہ صبح کھا لوں تو شام کو بھوکا سوتا ہوں، اور شام کو کھا لوں تو صبح بھوکا اٹھتا ہوں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے پاس خود ایک ٹائم کا کھانا ملتا ہے، ایک ٹائم بھوکے سوتے ہیں، ہم 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے؟ یہ تیسرا آپشن بھی ہم نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کہا اچھا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا 60؟ کہا نہیں۔ آپ نے کہا تب رکو، تب تمہارے لیے کچھ انتظام کرتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، صحابہ مسجد میں آئے، اللہ کے نبی نے چندے کا اعلان کر دیا، اپنے بھائی کی مدد کرو، اس سے خطا ہو گئی ہے، یہ بیچارہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، غریبوں میں کچھ بانٹے گا، اس کے لیے کچھ تعاون کرو۔ کوئی 2 کھجور لایا، کوئی 4 کھجور لایا، کوئی 5 کھجور لایا اپنے گھر سے، دوسری نماز کا وقت آنے سے پہلے کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا، 10 کلو 15 کلو کھجور کا ایک ٹوکرا بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے اس کو بلائے، ادھر آؤ، کہا یہ لو، تمہارے بھائیوں نے چندہ کر کے تمہاری مدد کی ہے، لو چلو یہ اپنے گاؤں میں جاؤ، اپنے قبیلے میں جاؤ، اور وہاں جا کر اپنے قبیلے کے غریبوں کو کھلا دو، جتنے بھی غریب ہوں ان میں یہ کھجور بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا اللہ کے نبی کس کو بانٹ دوں؟ آپ نے کہا اپنے قبیلے کے غریبوں میں بانٹ دو۔ کہنے لگا اللہ کی قسم پورے گاؤں میں، میرے پورے قبیلے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی ہنس پڑے کہ تجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تو لے جا، تو ہی کھا لے اور اپنے بچوں کو کھلا دے، اپنی بیوی کو کھلا دے، یا تیرا گناہ بھی، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ ہے آسانی اسلام کے اندر، یہ ہے سہولت اسلام کے اندر، یہ دین السہل ہے، یہ دین السہل ہے، یہ دین اعتدال ہے، دین معتدل۔ ایسا اعتدال ہے اس کے اندر، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی،
وضو کے لیے پانی شرط ہے، وضو بناؤ، لیکن اتنی سختی نہیں ہے کہ پانی پورے علاقے میں نہیں مل رہا ہے تو 20 روپے کی پانی کی بوتل خریدو بسلری کی اور اس سے وضو بناؤ. اتنی سختی نہیں ہے. پانی نہیں مل رہا ہے تو تیمم کر لو. زکات فرض ہے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی یہ آپ کا نصاب ہے، اس کے برابر آپ کے پاس رقم ہے اور 1 سال گزر چکی ہے تو آپ کے اوپر زکات دینا ہے. زکات یہ اسلام کے ارکان میں ایک بہترین رکن ہے. زکات مسلمان پر فرض ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ تیرے پاس جب استطاعت ہی نہیں ہے تو اپنا گھر مکان بیچ کر زکات دے. یہ نہیں کہا گیا کہ کسی کے گھر میں چوری کر کے لا لیکن زکات دے. اگر تیری استطاعت نہیں ہے تو تیرے اوپر زکات فرض بھی نہیں ہے. اعتدال دیکھیے، حج ہر مسلمان پر فرض ہے زندگی میں ایک بار، لیکن یہ بھی کہہ دیا گیا ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک جانے کی طاقت ہے تمہارے اندر تو. لیکن یہ بھی ہے کہ اگر وہاں تک جانے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس دکان پر بیٹھ کر تم اپنے روزی روٹی کماتے ہو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہو تم اس دکان کو بیچ کر حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا گیا کہ تم جس کھیت میں اناج اور غلہ بو کر کاشتکاری کرتے ہو اور غلہ اناج بیچتے ہو تم اپنا کھیت بیچ کر حج کرنے جاؤ. یہ نہیں کہا گیا. میرے بھائیوں، یہ اسلام دین معتدل ہے. حج فرض تو ہے لیکن جانے کی طاقت ہو تو، گھر بیچ کر نہیں، دکان بیچ کر نہیں، کھیت بیچ کر نہیں. زکات فرض ہے لیکن دکان بیچ کر نہیں، زکات بیچ کر نہیں. میرے بھائیوں، اسلام دین معتدل ہے. اسلام کے اندر ایک اعتدال پایا جاتا ہے. تو یہ اسلام کے اندر یہ خوبیاں ہیں اور بھی بہت سی خوبیاں. اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین التقوی ہے، اسلام دین روحانیت ہے. اسلام کو اللہ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے. لیکن 1 گھنٹہ 40 منٹ میں بول چکا ہوں. ارادہ تھا کہ 1.5 گھنٹے تک بولوں گا، لیکن 40 منٹ 10 منٹ میں اور زیادہ اپنی مرضی سے آپ کے سامنے رکھ دیا. میرے بھائیوں، کل جمعہ کا خطبہ مجھے رانچی میں دینا ہے اور رانچی کے لوگ آ بھی چکے ہیں اپنی گاڑی لے کر، پھر وہیں سے مجھے دلی کے لیے نکلنا بھی ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ کر اسلام کی خصوصیات پر تقریر کی ہے کہ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت ہے، اسلام دین عدل ہے، اسلام دین مساوات ہے، اسلام دین السہل ہے، اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین معتدل ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ اسلام جو سارے نبیوں کا دین ہے، اس اسلام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس اسلام کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اور اسلام کے علاوہ جو لوگ دوسرے مذہبوں کو تلاش کر رہے ہیں اللہ ان کو اسلام کا صحیح مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور ہم سب اسلام کے شیدائی بن جائیں، اسلام کا پیروکار بنا دے. الہ العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.